نقوی صاحب، قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ کو بھی جو لوگ مانتے ہیں تو ان میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ اب اس خدا کو مانتے ہیں کہ جو لوگوں کو رزق دے اور خوف سے محفوظ رکھے، یعنی امن و امان اگر لوگوں کے لیے بحال ہو تو حتیٰ خدا کو ماننے والے بھی کا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں امن و امان ہونا چاہیے۔ تو امن و امان تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہر معاشرے میں، ہر ملک میں اس کی ضرورت ہے۔ رہا خود کش حملہ تو خود پاک پیغمبر نے فرمایا ہے من قتل نفسہ بحدیدۃ، وہ نار جہنم میں جائے گا، وہ شخص جو اپنے آپ کو خودکشی کر کے قتل کر دے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ فرمایا خالداً مخلداً، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جہنم میں جانے والے لوگ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ بعض وہ لوگ ہیں جن کی مدت معین ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی جو جہنم میں جائے گا وہ ساری ہمیشہ ہی جہنم میں رہے گا، لیکن ان کے لیے شرط لگائی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو خود کش حملہ آور جو ہے یا خودکشی جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے، اور اس میں پاک پیغمبر کا فرمان بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ رہا دہشت گردی کے بارے میں قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں، جو سب سے صریح اور واضح آیت ہے جس کو علامہ طاہر القادری نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ ہے آیہ محاربہ۔ محاربہ کا معنی ہے دہشت گردی۔ الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں، جیسے ابھی دہشت گردی فساد برپا کر رہی ہے۔ تو قرآن مجید میں اس کی 4 سزائیں معین کی ہیں۔ پہلی اس کی سزا ہے ان یقتلوا، اگر دہشت گرد پکڑا جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ دوسری سزا ہے او یصلبوا، اس کو سولی پر لٹکایا جائے۔ تیسری اس کی سزا ہے او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں اور بالعکس قطع کر دیا جائے۔ اور چوتھی اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو ملک بدر کر دیا جائے۔ تو یہ 4 سزائیں ہیں جو نص قرآنی ہے اور قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ہمیشہ حکومت پاکستان یہ کہتی ہے جی علماء فتویٰ دیں، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہماری عدالتیں صحیح کام کر رہی ہوں تو یہ نص قرآن ہے، اور قرآن میں کسی قسم کا کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ کسی مذہب، کسی مسلک سے آپ کرا لیں، یہی ہے کہ یہ 4 سزائیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے دہشت گرد کی معین کی ہیں۔ تو دہشت گردی تو مشخص ہے قرآن و حدیث کی روح سے کہ یہ محکوم ہے اسلام میں، اس کی کوئی اس کا جواز موجود نہیں ہے۔ اجمل قادری صاحب، اگر یہ اتنا ہی واضح مسئلہ ہے تو اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اداروں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ شخصیات کے اوپر بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ دہشت گردی کی تلقین کرتے ہیں اور تعلیم بھی دیتے ہیں۔ ظلم کرنے والا اپنا عمل کرتا ہے اور جو برداشت کرتا ہے وہ مظلوم کہلاتا ہے۔ یہ دہشت گردی جو ہے یہ ایک ظلم کی کیفیت کا نام ہے۔ اب ظالم کس قدر بااثر ہے، ظالم کا دست ظلم کہاں تک ہے، اور اس کو کون پکڑ سکتا ہے، اس کو کون توڑ سکتا ہے، اس کا تعیین بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ کبھی ریاستیں، کبھی قومیں، کبھی تہذیبیں بقیہ انسانیت کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیتی۔ تو ظالم اور مظلوم کا تعیین یہ ایک بڑی ضروری چیز، اس لیے کہ جب تک مرض کی شناخت نہیں ہوگی اور ڈائگنوسس نہیں ہوگا کہ مرض کیا ہے، آپ کوئی بھی دوا نہیں دے سکتے۔ جب آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو دہشت گردی کو پہلے ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ دہشت گردی ہے کیا چیز، اور پھر آپ اس کو مذہب کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس کی وضاحت کریں گے کہ وہ کس وقت دہشت گردی پھیل رہی ہے اور کس وقت دہشت گردی نہیں پھیل رہی۔ اگر آپ خودکش حملوں کی بات کریں تو خودکش حملے ویپن کے طور پر یہ صرف مسلمانوں نے نہیں شروع کیے۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں اس کی ہسٹری شروع ہوئی ہے جب جاپان والوں نے اس کو شروع کیا ہے، اور اس کی ابتدا مسلمانوں نے نہیں کی، ان قوموں نے کی ہے جو اپنے آپ کو مہذب قومیں کہتے ہیں۔ اب یہ آپ نے 1985 کا جو حوالہ دیا ہے تو یہ بھی ایک ویپن کے طور پر یوز کیا گیا۔ فلسطین میں اگر کہیں یوز ہو رہے ہیں تو ایک ویپن کے طور پر یوز ہو رہے ہیں۔ 1965 کی وار میں ہمارے فوجیوں نے اپنے جسم پہ بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹے، بال اتفاق ہماری ساری قوم نے کہا کہ یہ شہید ہیں۔
لہٰذا اس کا تعلق سچویشن کے ساتھ ہے. آپ یہ ہم اپنی موجودہ سچویشن کی بات کر رہے ہیں کہ آرے بازار میں جو کچھ ہوا، میری گزارش یہ ہے جو کچھ اگر تو کسی جگہ مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے جو بے گناہ مسلمان ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، عورتیں، بچے، عام مسلمان، عام شہری، وہ کوئی بھی کرے یہ حرام ہے، اس کے بارے میں کوئی قطعاً دوسری رائے نہیں. لیکن سارے خودکش حملے جس کے بارے میں جتنی بھی فائنڈنگز آ رہی ہیں اور جتنی بھی انویسٹیگیشنز آ رہی ہیں، ہم تو آج تک یہ طے نہیں کر پائے کہ یہ والا حملہ کس نے کیا ہے اور یہ والا حملہ کس نے کیا ہے. یہاں پہ 8-10 سال ایجنسیوں نے پورا اپنا کھل کے کھیلا ہے، پوری دنیا کی ایجنسیاں یہاں پہ انوالو رہی ہیں، تو ان کے نتائج سامنے آنے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی کرنے والے وہ مسلمان ہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ برین واشڈ وہ نوجوان جو بے عقل ہیں وہی کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی ایجنسی انوالو ہو. یہ تو ہم اس وقت کریں گے کہ جب ہماری فائنڈنگز یا انویسٹیگیشنز کسی نتیجے پہ پہنچیں گی، پھر ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگائیں گے. ہمیں ایک بریک کا وقت ہے اور بریک پہ ہمیں جانا ہے. آپ دیکھتے رہیے بدلتا پاکستان.